وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ سفر معراج میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ قرآن پاک کی آیت سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کی تفسیر ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ مختلف کلمات کی تشریح اور مختلف کلمات کے جو حکمت علماء نے بیان کی ہیں اس کو بھی ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ اسرا بعبدی، اللہ نے اپنے بندے کو سیر کروائی، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی اللہ تبارک و تعالی لے کر گیا۔ اس کو عربی زبان میں اضافت بولتے ہیں، اردو میں بھی یہ بات استعمال ہوتی ہے کہ بعبدی، یعنی اللہ نے اپنے بندے کو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسبت اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کی طرف فرمائی کہ وہ میرے بندے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی سورۃ الزمر میں ارشاد فرماتا ہے کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی سورۃ الفرقان کی پہلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ پاک ہے، بڑی برکت والی ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے پر فرقان یعنی قرآن کو نازل کیا تاکہ وہ تمام عالمین کو ڈرانے والے ہوں۔ اسی طرح قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت اپنی ذات کی طرف فرمائی ہے۔ علماء اس کا ایک قاعدہ اور اصول یہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے کسی شے کی اہمیت اور عظمت کو لوگوں کے سامنے اجاگر کرنا ہوتا ہے۔ مثلا تمام کی تمام اونٹنیاں، تمام کے تمام اونٹ، تمام کے تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں۔ خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت سیدنا صالح علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اونٹنی تھی، جو بطور معجزہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوئی تھی، اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات کی طرف فرمائی۔ چنانچہ اس کے بارے میں فرمایا وہ اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ کی ناقہ ہے۔ خاص طور پر اس کی نسبت اپنی ذات کی طرف کر کے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اہمیت کو، اس کی عظمت کو لوگوں کے سامنے بیان فرمایا۔ یوں ہی تمام زمین و آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی بیت اللہ کو اپنی ذات کی طرف نسبت فرماتا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کعبۃ اللہ المشرفہ کو اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی طرف نسبت کی، یا ہم لوگ آپس میں یہ کہتے ہیں کہ بیت اللہ اللہ کا گھر، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی طرف خاص نسبت کرتے ہوئے اس کی عظمت کو، اس کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس بات کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو جب کسی چیز کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف نسبت کی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس کو بڑا مقام اور مرتبہ حاصل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کی نسبت اپنی طرف کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ لوگوں کے سامنے واضح فرمایا، جیسا کہ اس آیت میں بھی ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی جب اپنی ذات کا تذکرہ فرماتا ہے تو کئی مقامات پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اپنی نسبت فرماتا ہے۔ اس میں محبت کا اظہار ہے، یعنی جب بندہ اپنی نسبت کسی کی طرف کرتا ہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا بھائی ہوں، یا میں فلاں کا دوست ہوں، میں تو آپ کا دوست ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں، تو اس میں اظہار محبت ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں اپنی ذات کی نسبت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف محبت کو واضح کرنے کے لیے فرماتا ہے۔ چنانچہ ایک مقام پہ یہ ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ
کہ یاد کیجئے اس وقت کو جب آپ کے رب نے ملائکہ سے ارشاد فرمایا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول وہ چیز کہ جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کی گئی ہے اس کو پہنچا دیجئے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ اپنی ذات کی نسبت بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف فرمائی، اور وہاں مقصد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے، یہ حکمت اس کے اندر موجود ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا لیلن، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے کو رات میں سیر کروائی، رات کے مختصر حصے کے اندر۔ یہاں علماء نے اس کی حکمتیں بھی بیان فرمائی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو رات میں معراج عطا کی گئی اس میں کیا حکمتیں ہیں، دن میں کیوں نہیں عطا کی گئیں، بہت ساری وجوہات علماء نے بیان کی ہیں۔ اس میں سے بعض چیزیں میں آپ کی بارگاہ کے اندر عرض کرتا ہوں۔ علامہ ابن دحیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کے اندر اس کی حکمتیں بیان فرماتے ہیں۔ ان میں سے ایک حکمت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کو مختلف کرامات، مختلف مقامات اور مختلف فضیلتیں جو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہیں وہ رات ہی کے وقت میں عطا فرمائی ہیں۔ مثلا سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو جو توحید کے مزید دلائل اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائے وہ رات ہی کے وقت میں عطا فرمائے۔ موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کلام اللہ تبارک و تعالی نے پہلی مرتبہ عطا فرمایا وہ رات ہی کا وقت تھا کہ جب آپ مدین سے واپس اپنے علاقے کی طرف آ رہے تھے۔ اسی طرح موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اور بنی اسرائیل جب مصر سے چلے تھے، جب ان کو یہ نجات حاصل ہو رہی تھی تو وہ وقت بھی رات ہی کا وقت تھا، اس وقت وہ مصر سے روانہ ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کئی فضیلتیں اللہ تبارک و تعالی نے رات کے وقت عطا فرمائی۔ مثلا آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے تو وہ رات ہی کا وقت تھا۔ تو اسی طرح مختلف فضیلتیں، کرامتیں جو رات کے وقت میں عطا کی گئیں، اسی کے پیش نظر ایک حکمت یہ بیان کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے رات ہی کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ معجزہ عطا فرمایا۔ یوں ہی ایک حکمت علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اگر یہ معجزہ دن کے وقت ہوتا تو ظاہر ہے کہ ہر ایک نے یہ معجزہ دیکھنا تھا، کفار بھی دیکھتے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دن کے وقت اتنا تیزی کے ساتھ لے جایا گیا ہے، تو اب یہ معجزہ بالکل ظاہر و باہر ہو جاتا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کو ایسا معجزہ ظاہر فرما دے، کسی کے سامنے ایسا معجزہ آ جائے، اب اس کے بعد وہ ایمان لے کر نہ آئے تو اللہ تبارک و تعالی ایسی قوم کو تباہ و برباد فرما دیتا ہے۔ تو اب اگر کفار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معجزہ جاگتی آنکھوں سے دیکھ کر بھی آپ پر ایمان لے کر نہ آتے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو تباہ و برباد فرما دیتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، کہ اے محبوب جب تک آپ ان میں تشریف فرما ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو عذاب دینے والا نہیں، یعنی ان کو اجتماعی طور پر تباہ و برباد فرما دینے والا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو رات میں یہ معراج عطا فرمائی تاکہ اگر لوگ اس کا انکار کریں بھی تو اللہ تبارک و تعالی کی وہ حجت کہ جو ان پر اس انداز میں پوری ہو جائے کہ پھر اس کے بعد ان کے اوپر اجتماعی عذاب آئے، وہ سلسلہ نہ ہو، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے رات میں معراج عطا فرمائی تاکہ یہ انکار کریں بھی تو اس درجے کا یہ انکار نہ ہو کہ جس کے بعد عذاب کا آنا یہ حتمی ہو جاتا ہے۔ ایک بات علماء نے یہ ارشاد فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمومی طور پہ جو سفر ہوا کرتے تھے وہ رات ہی میں ہوا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی ترغیب بھی دلائی ہے کہ رات کے اندر سفر اختیار کیا جائے۔ چنانچہ بہائی ستہ کی ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بالدلجہ فإن الارض تطوى باللیل، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کی سیاہی کو لازم رکھو
کیونکہ رات کو زمین لپیٹ دی جاتی ہے، یعنی رات کو سفر اختیار کرو کہ رات میں سفر جلدی ہو جاتا ہے، کہ رات کو زمین سمیٹ دی جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ عظیم سفر بھی رات ہی میں عطا فرمایا۔ ایک وجہ علماء نے یہ ارشاد فرمائی کہ رات کا وقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا، مغفرت طلب کرنے اور عطا کا وقت ہے، جیسا کہ ایک حدیث پاک کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات کو آسمان دنیا کے اوپر خاص تجلی فرماتا ہے، اور پھر اس وقت ندا کی جاتی ہے کہ کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا کو قبول کیا جائے، کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ اس کی مغفرت کی جائے، کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ کو قبول کیا جائے۔ تو چونکہ اس وقت میں خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اس وقت بندوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایتیں ہوتی ہیں، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے وقت معراج کروائی گئی۔ ایک وجہ علماء نے یہ ارشاد فرمائی کہ معراج یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اعلیٰ درجے کی محبوبیت کی دلیل ہے، یعنی معراج سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب ہونا، اللہ کا پسندیدہ بندہ ہونا، یہ ہمارے سامنے ظاہر ہوتا ہے، اور کئی اور دلائل سے بھی یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ اپنی مخلوق میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت فرماتا ہے، اور جب محبوب اور محب کی ملاقات ہوتی ہے تو اس کے لیے سب سے بہتر وقت یہ رات کا وقت ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی زیارت، اپنی ملاقات کے لیے اس وقت بلوایا کہ جو محبوب و محب کے سب سے بہتر وقت میں شمار ہوتا ہے، یعنی رات کا وقت۔ اس کے علاوہ علماء نے مزید اس حوالے سے یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رات میں معراج ہونے کی کئی حکمتیں اپنی کتابوں کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ بعض نے یہ بیان فرمایا کہ چونکہ رات کو دن کے اوپر فضیلت حاصل ہوتی ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رات کے اندر معراج کروائی گئی۔ پھر اس میں علماء کا آپس میں اختلاف رہا ہے کہ رات کو دن پر فضیلت حاصل ہے یا دن کو رات کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ رات کو دن کے اوپر فضیلت حاصل ہے، اور بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ دن کو رات کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ امام ابو امامہ ابن نقاش رحمہ اللہ تعالی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلۃ الاسری افضل من لیلۃ القدر فی حق النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ولیلۃ القدر افضل فی حق الامہ لأنها لهم خیر من عمل اکثر من 80 ممن کان قبلهم، یعنی لیلۃ المعراج یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حق میں لیلۃ القدر سے بھی بڑھ کر فضیلت رکھتی ہے۔ البتہ امت کے حق میں لیلۃ القدر یہ لیلۃ المعراج سے یعنی معراج کی رات سے زیادہ فضیلت والی ہے، اس لیے کہ امت کو اس رات کے اندر 30 برس کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا کیا جاتا ہے، یعنی 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب ملتا ہے، تو اس لیے ان کے حق میں تو یہ لیلۃ القدر افضل ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حق میں لیلۃ المعراج جو ہے یہ لیلۃ القدر سے بڑھ کر ہے کہ اس رات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوئی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات نصیب ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو ہمیشہ بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ سبحان کی حکمتیں بھی بیان کی گئیں، اور پھر اس کے بعد اسرا کی حکمتیں بھی بیان کی گئیں، پھر اس کے بعد عبد کی حکمتیں بھی بیان کی گئیں، لیل کی حکمتیں بھی بیان کی گئیں کہ رات کو معراج کیوں نصیب ہوئی۔ آگے جو سلسلہ ہے وہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا، اس میں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی مختلف حکمتوں کو بھی بیان کریں گے، اور اس بات کو بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنے سلسلے کے اندر شامل کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج کی ابتدا کس مقام سے ہوئی تھی، اور مسجد اقصی حضور علیہ السلام کو کیوں لے جایا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین کی محبت نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی اخلاص کے ساتھ اپنی رضا کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے،
کے سامان عرب کے محل